جناب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ کیسے بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے بھائی, بات کریں. جی اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے جو ایک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی میں خود سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. جی تو میں کافی ٹائم سے اس چیز پہ سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی, کیونکہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو محمد علی مرزا صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی جس میں تھا کہ امام علی کی شکل دیکھنا عبادت ہے, امام علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, اور اس طرح سے وہ حدیث تھی جو کہ انہوں نے صحیح بولی تھی. تو اب میرا سوال یہ تھا کہ اگر جس شخص کی شکل دیکھنا ذکر کرنا عبادت ہے تو اس سے مدد مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ایک تو یہ میرا سوال پہ سوال تھا ان کے, اور دوسرا یہ تھا اللہ یاری صاحب میں شیعہ اسلام کو تھوڑا پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ جو اخباری عقیدہ ہے اور آپ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو تعلیمات ہیں وہ قرآن سے اور حدیثوں سے لینی ہے, وہ بھی اخباری صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. تو دونوں میں بریفلی ذرا مجھے بتا دیں کہ ڈفرینس ہے کیا, تو یہ اچھا ہو جائے. بہت مہربانی, خدا حافظ. جی خدا حافظ. دیکھیں جو اخباری حضرات ہیں آج کل کے زمانے میں یہ بہت مختلف افکار کے حامل لوگ ہیں. جو بھی جاہل دیکھو جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے اور الٹے سیدھے باتیں کرتا ہے. بہت سارے ان میں سے جو بالکل نصیری ہیں, کافر ہیں, دین سے خارج ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو وہابی ہیں. اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اخباری کہیں. کئی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو اخباریت کا نام دیا ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک ایسا فرقہ, ایسے لوگ جن کے عقائد بہت متضاد ہے ایک دوسروں سے, کیوں ہم اپنے آپ کو اپنا تعارف ان کے نام سے کروائیں, بالخصوص وہ عنوان و نام جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کے لیے نہیں رکھا ہے. ہم نہ اصولی ہیں نہ اخباری ہیں, ہم شیعہ ہیں. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی جناب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں سنائیں؟ بس شیخ صاحب ٹھیک تھا. ایک تو ریکویسٹ یہ کرنی تھی شیخ صاحب, یہ آپ کے جو پروگرامز ہیں نا, آپ کی جو تقاریر ہیں اس کو یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں. مطلب موضوع پہ یہ گفتگو نہیں کرتے اور موضوع سے الگ ہٹ کے یہ حد بتا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے بات کر لیں, نیچے ان کو لکھتا ہوں, مجھ سے کوئی نہیں بات کرتا. جبکہ اگر یہ سوال کریں یا علی مدد پہ تو اللہ پہ سب سے پہلے اللہ پہ سوال کریں کہ اللہ نے قرآن مجید میں وسیلے کو کیوں واجب کی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے وسیلے کا لزوم کیوں واجب کیا ہے قرآن. اب جب وسیلے کو اللہ نے لازم کر دیا ہے تو پھر ان کو سمجھنا چاہیے نا کہ جب اللہ نے کہا کہ وسیلے کے بغیر میرے تک پہنچ نہیں سکتے تو پھر آپ لوگ ہم پہ کیوں مطلب اعتراض کرتے ہیں. شرک یا علی تو شرک اس وقت قرار پائے گا نا جب ہم کہیں گے کہ جو صفات ہیں وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ہیں, جبکہ مولا علی علیہ السلام کی تو صفات ذاتی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ واحد صفات اس کی ہوں گی جو کہ قدیم ہے, قدیم دو ہو نہیں سکتے. تو بہرحال میں آپ سے یہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک صفت اللہ کی دکھائیں جو اس کی ذات سے جو جاری ہو. مطلب آسمان سے اگر پانی گراتے ہیں, بارش برساتے ہیں تو میکائیل کی ڈیوٹی ہے. اگر موت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حیات دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں, تو موت تو حضرت اسرائیل دیتے ہیں, ان کے پاس یہ صفت ہے. اس صفت کا اظہار تو حضرت اسرائیل کرتے ہیں. ماں کے ارحام میں جو تصویر کشی ہے, اللہ کا ایک صفاتی نام مصور بھی ہے. تو جو سورہ مریم کے حساب سے 6 اور 7 آیات میں حضرت جو جبرائیل ہیں وہ حضرت مریم کو کہتے ہیں میں تجھے ایک نفس زکیہ دوں گا, میں بچہ دوں گا. یعنی وہ کہنے کا مطلب صرف شیخ صاحب یہ ہے کہ جب یا علی مدد یہ توسل ہے, یہ تو اس وقت شرک قرار پائے گا جب ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات قرار دیں گے. اچھا خدا خود نظر بھی نہیں آتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب خدا نظر نہیں آتا تو آخر وہ کون سی شے ہے کہ جو خدا سے متصل ہے, جہاں سے خدا سے احکام لیے جاتے ہیں.
تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، لیکن یہ آپ ان کو صرف یہ کہیے شیخ صاحب پلیز، میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ کی تقریر اتنی قیمتی ہے، اتنی محنت آپ کرتے ہیں، اور یہ آپ کے موضوع کو بدل کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، تو یہ جو آپ مناسب سمجھیے گا کیجیے گا شیخ صاحب. باقی مولا آپ کی توفیقات کسائش اور فراغی عطا فرمائیں. جزاکم اللہ. یا اللہ یا اللہ، بہت مہربانی بھائی، خدا آپ کو عزت. بہت مہربانی آپ کا. دیکھیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں بھائی، بار بار کہہ چکے ہیں، اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہم صرف اللہ سے مدد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یہ ایک ترجمہ ہے، یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ اسی طرح ترجمہ کریں، کیونکہ ہم نے بار بار کہہ دیا کہ تقدیم ما حق و تاخیر ہمیشہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا. نعبدک و نستعینک، نستعینک ہم آپ سے مدد مانگتے، ہم اللہ سے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب اس کو مقدم کیا، ضمیر کو مقدم کیا نستعین پر، نستعینک بن گیا ایاک نستعین، تو جو بڑا عظیم ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی ایک ترجمہ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ترجمہ غلط ہے. تو اس لیے اس آیت پہلی بات تو یہ ہے کہ صریح نہیں ہے اس بات پر کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں صراحت نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہو تو آپ دنیا میں رہیں گے کیسے؟ غیر اللہ سے، اگر آیت کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، شرک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پر آپ مجھے دکھاؤ آپ دنیا میں رہو گے کیسے؟ اگر آیت یہی ہے نا، آیت میں تو یہ نہیں ہے کہ اگر غیب میں ہے، پیچھے ہے، سامنے نہیں ہے تو اس سے مدد نہیں مانگ سکتے، یا کوئی اور دوسری آیت میں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس طرح یہ تفصیل کہ اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں، اگر پیچھے ہے غیب میں تو نہیں مانگ سکتے. نہیں، آیت تو مطلق ہے، دونوں کو صورتوں کو شامل ہوتا ہے، چاہے دنیا میں ہو، چاہے ٹیلی فون پر ہو، پردے کے سامنے ہو، پردے کے پیچھے ہو، یا عالم غیب میں ہو، کسی طرح بھی ان سے مدد نہیں مانگ سکتے نا. پھر تو آیت کا مطلب یہی ہوا، مطلق ہوا. اس کی تفصیل کیوں نہیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یا کسی دوسرے آیت میں؟ اور 700 سال تک ابن تیمیہ کے آنے تک مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر واقعا آیت کا مطلب یہی ہے، کوئی دوسرے بیوقوف تھے، امت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے، ان کو کیوں نہیں پتا چلا اس آیت کی تفسیر؟ سمجھ میں آ رہے آپ بات؟ آپ کو امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر، جو بیچارے کی دعوت کو اجابت کرتا ہے اور اس سے بدی کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضطر کسی غیر سے مدد نہیں مانگ سکتے. آپ اگر مضطر ہوں، بیچارے ہوں، دانت میں بڑا درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب دانت میں بڑا درد ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا بھائی، آپ مضطر ہیں، اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگا تو کفر ہے. یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سامنے ہے اس سے مانگ سکتے ہیں، جو غیب میں نہیں مانگ سکتے، اس کی دلیل لے کے آؤ. یہ تفریق جو ہے، اس کوئی حدیث لے کے آؤ، کوئی آیت لے کے آؤ کہ یہ کہاں کس نے کہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا در حقیقت اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی مدد کرتا ہے آپ کو، اللہ کی حول و قوت سے ہی مدد کرتا ہے. ڈاکٹر مثلا آپ کو کوئی گولی دیتا ہے، دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اس دوا میں وہ تاثیر رکھا ہے کہ آپ وہ گولی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کا نسخہ لیتے ہیں، دانت میں جو درد ہے وہ دور ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ آخری فون کا